السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ ایک عالم خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس کا بڑا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد بہلول دربار میں حاضر ہوا تو خلیفہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عالم نے بہلول کی ظاہری حالت کو دیکھ کر خلیفہ کی تعریف کی کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی دربار میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں جن کی حالت دیوانوں جیسی ہے۔ بہلول کو غصہ آ گیا اور عالم سے کہا کہ میرے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اندازہ کیوں لگا رہے ہو؟ اگر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو تو مجھ سے علمی مباحثہ ہی کر لیں۔ عالم نے بہلول سے کہا کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ بہلول نے کہا کہ میں کب اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں مگر مفت میں عالم بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں اتنا ہی علم ہے تو مجھ سے مباحثہ کر لیں۔ خلیفہ نے عالم سے کہا کہ مقابلے میں کوئی حرج نہیں۔ عالم نے کہا ٹھیک ہے، میں بہلول سے پہلے سوال پوچھوں گا۔ عالم نے بہلول سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک گھر میں ایک شوہر اور بیوی رہتے ہیں اور گھر کے ساتھ والی مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک روزہ دار بھی ہے۔ گھر کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی تو بیوی اپنے میاں پر حرام ہو گئی۔ نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ بہلول نے کہا کہ وہ شخص عورت کا پہلا شوہر تھا جو ایک سفر پر روانہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ عورت نے دوسری شادی کر لی اور اپنے پہلے شوہر کی بخشش کے لیے ایک شخص کو شوہر کی قضا نمازیں پڑھنے کا کہا اور دوسرے کو شوہر کے لیے روزے رکھنے کے لیے کہا۔ اب جیسے ہی اس کا شوہر واپس آیا تو بیوی دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی اور نمازی کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور روزے دار کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ عالم بہلول کے جواب سے حیران ہوا اور خلیفہ نے بھی بہلول کو بہت داد دی۔ اب بہلول نے عالم سے کہا کہ میرے ایک سوال کا بھی جواب دو۔ بہلول نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس دو مٹکے ہیں، ایک مٹکے میں سرکہ ہے اور دوسرے مٹکے میں شیرہ بڑا ہوا ہے اور دوسرے مٹکے میں شیرہ۔ اس آدمی نے سرکے کو شیرے میں ملا کر ایک شربت تیار کیا تو اس نے دیکھا کہ شربت میں ایک چوہا مرا ہوا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب کیسے پتا چلے گا کہ چوہا سرکے کے مٹکے میں مرا تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ عالم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد معذرت کی کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ بہلول نے کہا کہ اب تو آپ کو اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ عالم نے کہا کہ میں اپنی نااہلی کا اعتراف کرتا ہوں۔ خلیفہ نے بہلول سے کہا کہ اب آپ خود ہی اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ بہلول نے کہا کہ چوہے کا پیٹ چاک کر کے اس چیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ چوہا کس مٹکے میں تھا۔ اگر چوہے کے پیٹ میں سرکہ پایا گیا تو وہ سرکے والے مٹکے میں تھا اور اگر چوہے کے پیٹ میں شیرہ پایا جائے تو وہ شیرے میں ڈبکی لگا کر مرا اور اس مٹکے میں پایا گیا شیرہ ضائع کر دینا چاہیے۔ اخلاقی سبق کسی کو بھی اس کے ظاہری حلیے سے اپنے سے کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہوں تو وہ اخلاق اور ذہانت میں ہم سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ ہم سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی برتری کا معیار اس کے اخلاق سے ہی ہے، جبکہ یہ خوبصورت لباس اور حسین شکلیں ناگوار نہیں ہیں اور ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔